Yes. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا. صدق الله العلي العظيم. میں برادر فضل سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں سلام پیش کریں پر محمد وآل محمد صلوات. پر محمد وآل محمد صلوات. کہ پتھر ہٹا کے لاش سے پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا
بدن سے ہے سر جدا کہ کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے کہ پہچان لوں گی میں تمہیں. آواز مجھ کو دو دم توڑتے جو دیکھا ہے کریئر جوان کو. آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا کہ کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے کہ پہچاننا تمہارے لیے بھی ختم ہوا کہ دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو پیردار کہ آتی ہے شرم جلدے بتا دے مجھے ذرا کہ کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے کہ ہے کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں. خنجر کی ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان کہ ہے کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا کہ کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کہ کیا تم میرے حسین ہو. کیا تم میرے حسین ہو. صلی اللہ میں اب گزارش کروں گا علی رضا سے کہ ہمارے سلام پیش کریں. محمد و آل محمد صلوات.
ردا میں چھپا لو حسین کو، پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں، لے کر علی کا نام اٹھا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، دیوار در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے، وہ لوریوں بھی آج سنا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، زینب صدا یہ دیتی ہے اے بے قرار ماں، زخموں کو مل کے باندھے گی حیدر کی بیٹیاں، خیمے میں ایک بار، خیمے میں ایک بار بلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، شہر کی غریب بیٹی کی ارمان کی طرح گودی میں لے کے تیسری شعبان کی طرح، کچھ دیر ہو سکے تو سلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، رونے لگی امیر تکلم و غم زدہ، پہلے کے اپنے ہاتھ جو شبیر نے کہا، گودی میں تھوڑی دیر، ہے گودی میں تھوڑی دیر سلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں
کیے ہے سمر نے دو قتل ایک خنجر سے کیے ہیں سمر نے
سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے کیے ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کیے ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے حسین پیاسے پلٹ آئے حوض کوثر سے کیے ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا
بہن کا پردہ تکلف سے بنانا تھا، اے بہن کا پردہ تکلف سے بنانا تھا، سنا رہا تھا وہ قرآن سنا کے منبر سے، کیے ہیں سمرنے دو قتل ایک خنجر سے، لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے، کیے ہیں سمرنے دو قتل ایک خنجر سے۔ مولانا صاحب کے آنے میں تھوڑی سی دیر ہے، ٹریفک میں کوئی کیسے تھوڑا سا جلدی ہے۔ میں کچھ اعلانات کر دیتا ہوں جو کہ گزارشات پچھلے کچھ دنوں سے پیش کی جا رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ پروگرام کے بارے میں انفارمیشن کہاں سے ملے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے والنٹیئر سے آپ پروگرام کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا، میں کافی عرصے سے یہ چیز مینشن کر رہا ہوں کہ آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ تقریباً 380 ممبرس ہیں ہمارے پاس اس وقت گروپ میں، اور جو ہمارا تمام اکاؤنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جاتے ہوئے ہر بندہ یہ QR کوڈ دروازے پہ لگا ہوا ہے، اس کو صرف اسکین کریں، واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں تاکہ باقی سارے پروگرام کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ اس دفعہ ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم تقریباً 50 to 60 اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ کریں گے، جیسے کہ میں نے پچھلے 2-3 دفعہ سے ذکر کیا کہ اماؤنٹ از ناٹ امپورٹنٹ ان دس کیس۔ اگر آپ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ کا بھی اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اور اس کا مین ریزن بھی میں نے بتایا تھا کہ گوئنگ فارورڈ اگر ہم بلڈنگ لینے کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بینک سے ہم کو ایڈ ملے گی کہ اگر آپ لوگ یہاں نے اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ کیا ہے تو اسٹینڈنگ آرڈر پلیز آپ ضرور سیٹ کریں۔ اگین 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ اگر آپ زیادہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم اتنا ہو تاکہ ہمارے پاس نمبرس ڈیولپ ہو جائیں۔ تو ایک تو اسٹینڈنگ آرڈر سے ریلیٹڈ کوشچن تھا، سوال تھا، یہ دو لوگوں نے مجھے اور سوال کیا تھا۔ فارم پیچھے موجود ہیں، اگر فارم ختم بھی ہو جاتے ہیں تو آپ جسٹ ٹیک اے فوٹو آف دا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلس اور اس کے تھرو آپ جا کے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اسٹینڈنگ آرڈر۔ تو اسٹینڈنگ آرڈر والی بات ہو گئی، واٹس ایپ کی بات ہو گئی، ضرور جوائن کر لیں۔ اگلا جو پروگرام ہمارا ہے وہ ہے مجلس سجادیہ، یہ 11 جولائی کو ہوگا، اسی ہال میں ہوگا 6 بجے، اور اس کے علاوہ بچوں کی 3 روزہ مجالس کا اہتمام بھی کیا جائے گا اور اس کی انفارمیشن بھی واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر دی جائے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ اور ایک بات سوری میں واٹس ایپ سے ریلیٹ کہنا ہوں بھول گیا، اور جن لوگوں تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچی ہے، اگر آپ لوگ ماشاء اللہ سے یہاں پہ تقریباً 50-60 لوگ موجود ہیں، خواتین میں بھی تقریباً خواتین موجود ہوگی، آپ لوگ پلیز یہ انفارمیشن اور لوگوں سے بھی شیئر کریں اور ان سے بولیں کہ وہ کمیونٹی گروپ جوائن کریں تاکہ کمیونٹی گروپ سے آپ وہ انفارمیشن ان تک شیئر کیا سکیں۔ اس وقت کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ٹین ایجرس بھی کچھ ہیں، there is a monthly session going on in the same school, the 2 classes on the left hand side, and all the qualified teachers are actually delivering lectures for teenagers between 13 and 18 age, boys and girls. They are separate classes. I would highly recommend you to join those sessions. And the other thing is on Thursday every week, not till 15th of November, but after that,
every Thursday 6 p.m. we are doing Quran Tafsir for teenagers 13 to 18. Maulana Mukhtar Saab's son, Sheikh Muntazir, is delivering those tafasirs. So I would highly recommend you to join that. If you want to join that, please talk to me, myself, any of the volunteers here, or WhatsApp पे भी there's also information available there. So I would highly recommend you to join those sessions. The last thing is कि कब्रिस्तान के बारे में जैसे मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा कि बुकिंग्स जो हैं वो हो रही हैं. आप लोगों से गुजारिश है कि इन बुकिंग्स में अगर आप लोगों को ग्रेव बुक करानी है तो प्लीज़ आप काशिफ अब्बास साहब से और या नजम रिजवी से कॉन्टैक्ट कर लें. और स्टैंडिंग ऑर्डर और डोनेशन के लिए काजिम रिजवी हम मौजूद हैं, और ख़वातीन के अंदर डॉक्टर सनार महर रज़ा मौजूद है, उससे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इसके अलावा अगर किसी को भी कोई भी सवाल पूछना है तो सेरेमोनी के वॉलंटियर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप नजम से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर वसी मेरे यहाँ पे साउथ के पास डॉक्टर वसी से पूछ सकते हैं, डॉक्टर वसी हैदर से पूछ सकते हैं, काजिम है इनसे पूछ सकते हैं, काशिफ बैठे मेरे सामने, इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रेहान भाई मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो बहुत से लोग हैं. हमारी कोशिश ये है कि इस कम्युनिटी को डेवलप करने की कोशिश की जाए और इसके अंदर वी नीड एवरीबॉडीज हैप्पी. तो वॉलंटियर्स भी इंशाल्लाह हमारे वॉलंटियर्स का अलग से ग्रुप है जो कि ये तमाम जितने भी प्रोग्राम्स अरेंज होते हैं तो ये सारे के सारे मैसेजेस वॉलंटियर्स के ग्रुप में आते हैं. अगर आपने वॉलंटियर्स से ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज़रूर ज्वाइन करें. और अगर आप हेल्प करना चाहते हैं फिजिकली आगे यहाँ पे चीज़ों के साथ तो उसके अंदर भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. प्रोग्राम सब अरेंज होते हैं, उसके अंदर बहुत बेनिफिट्स हम ले सकते हैं आपकी प्रेजेंस से यहाँ पे. तो मेरी रिकमेंडेशन है कि ये ग्रुप्स ज्वाइन करें और लेट्स make it a community. Let's participate in the community. कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं, साथ मिलकर कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं कि हम लोग 8-10 लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते. जो है वो आपके सामने है, लेकिन इसको अगर हमने और आगे लेके जाना है, इसको आगे एडवांस लेवल पे लेके जाना है तो उस लेवल पे ले जाने के लिए हमें आप सबकी बहुत ज़रूरत है. और लेट्स डेवलप इट एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी. मौलाना साहब तशरीफ ला चुके हैं तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. मैं डॉक्टर वसी हैदर से जो हमारे सेरेमोनी के चेयरमैन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए और जो बातें मैंने बोली हैं उसके अलावा 2-4 बातें आपसे और करें. थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ये हमारा 14 साल है अज़ादारी का और माशाल्लाह से इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स है. और हमारी ख़ास दावत पे आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के जो नुमाइंदे तो सरे मोमिन से मिलने के लिए आए और यकीन करें कि उनके इतने खुश हुए हैं आप लोगों को देख के कि इतनी बड़ी तादाद सरे में रहती है और इदारों से महरूम है, बड़ी लंबी ट्रैवल करनी पड़ती है लोगों को. तो बहुत ही खुश हैं. वो कहने को जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं हमारे लिए वो ज़रूर करेंगे. लेकिन आप ये देखिए कि ये जो आज़ादारियाँ हो रही है चंद लोगों की मेहनत से और जो हमारे साथ ग्रुप बना है लोगों का जो काम करने का, उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सब मिल के इसमें काम करते हैं. तो मैं कहता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हर आदमी अपना नाम डाले. यकीन करें कि ज़रूरी नहीं है कि सरे मोमिन की जो लोग हैं वही काम करें, बल्कि हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो अपना शेयर डाले. बहुत ज़रूरी है. और देखिए अब्बास ने भी जितनी भी बातें कही हैं कि जो ज़माने के हालात जिस तरह तब्दील हो रहे हैं हम सब की जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं. मतलब अगर आप गफलत से बाहर निकलें और जो बच्चों में हमने काम करना शुरू किया है एजुकेशन के हवाले से, आप सब उसमें पार्टिसिपेट करें. देखिए 4 साल की जो भी तगदो हम लोगों ने की है, किंगस्टन काउंसिल ने हमें पूरी एक ज़मीन दी है सिर्फ शियों के लिए. मैंने कहा कि यहाँ कोई दफन नहीं होगा सिवाय शियों के अलावा. इसके अलावा वादी हुसैन के नाम से लेदर हेड पे बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन कब्रिस्तान है, उन्होंने भी हमें ज़मीन दी है बहुत बड़ी कि आप सिर्फ शियों के लिए होगी वो. और ये बड़ी सस्ती खबर है, जैसे ओनली 6,000 पाउंड. उस पर आप 1,500 पाउंड की इंस्टॉलमेंट पे खुद ही साल में आप उसको पे कर सकते हैं. ट्रांसफरेबल भी है, एक मुर्दा भी दफन हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं.
آپ یقین کریں کہ کووڈ کے بعد سے سارے مومنین اس بات کو بڑی سیریسلی لیا کہ مومنین غلط جگہوں پہ دفن ہو گئے. ابھی حالات کچھ نہیں بتا کہ وار ہو جائے, کچھ ہو جائے, ہمیں پھر ضرورت ہوگی کہ مومنین کو دفنانے کے لیے صحیح جگہ چلے جائیں. جیسے عام زندگی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پڑوسی ہمارا اچھا ہو, تو مرنے کے بعد بھی ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری اچھی جگہ ہم دفنائی جائیں. تو پلیز آپ لوگ سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اس قبرستان کو انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ کم سے کم 20 قبریں آپ اس سال اس کو خرید لیں مومنین. تو ہر سال ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے. تو پلیز اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اس کے اندر اس کو آپ اگنور نہ کریں, کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو میسیج دیا ہے, ہم نے مختلف اداروں میں بھی دیا ہے. تو آپ لوگ جہاں جہاں جائیں آپ اس لوگوں کو بتائیں کہ اس اپورچونیٹی کو مس نہ کریں, کیونکہ یہ صرف شیعوں کا قبرستان ہے. وادی حسین جو کراچی کے لوگ ہیں پاکستان سے, ان کو پتہ ہے کہ کتنا خوبصورت بہترین قبرستان ہے, شہداء وہاں پر دفن ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ کم سے کم شیعوں کو اسی طرح کا ایک قبرستان یو کے میں بھی پرووائڈ کیا جائے. دوسرا یہ کہ عباس جو ہیں یہ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. آپ لوگ اس کو جوائن کریں. ہم نے ایک بہت بڑا میڈیکل ایجوکیشن کا پروگرام کیا, بہت کم لوگ آئے, جبکہ مٹیریل وائز لیکچر وائز جو لوگ آئے تھے وہ اتنے بہترین انہوں نے انفارمیشن دی ہے اباؤٹ ڈینٹسٹری, اباؤٹ میڈیسن, اباؤٹ فارمیسی. لیکن یہ کہ مومنین نہیں آ رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اس میں یہ جو اتنا بڑا ہال ہائر ہوتا ہے اسکول, اس میں ہماری اچھی رقم جاتی ہے. یقین کریں اس میں سے چند حضرات ہیں جو پیسے ڈال رہے ہیں کہ پبلک کو موٹیویٹ کریں. آپ سب کو موٹیویٹ کریں کہ اگر 5-6 لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی کے لیے کچھ ہونا چاہیے, آپ سب دیکھیں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. پلیز کم فارورڈ, سارے مومنین کو مضبوط کریں. ہماری کوشش یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر آپ لوگ سب ہم اپنی جگہ میں عزاداری کریں. تو بہت بہت شکریہ. صلوات محمد و آل محمد. میں برائے کسی تاثیر کی گزارش کروں گا, برائے زیادہ مغلی صاحب سے کہ اور میں صاحب انتخاب کریں محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزادارو, زینب اولیاء مقام کے اجڑنے کی رات ہے. یقیناً ہم سب رونے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن مجھ سے گزارش کی گئی ہے ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. روز عاشور جو بھی امام حسین کے لیے گریہ وزاری کرے, امام حسین پہ ماتم کرے, امام حسین کو پرسہ دے, روز قیامت اسے محشور کیا جائے گا. اس کی حالت یہ ہوگی
وَهُوَ مُلَطِّخٌ بِدَمِهِ، وہ اپنے خون میں آلودہ ہوگا. کیسا خون کہ گویا اس کا شمار ان اصحاب کے ساتھ ہوگا جو اصحاب روز عاشور امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. ہمیں اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے کربلا میں اصحاب حسینی نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا. بس ایک جملہ، شب عاشور امام حسین نے جب چراغ بجھائے کہ جسے جانا ہو جائے، یہ حسین بیعت اٹھاتا ہے. معاملہ اگر جنت و جہنم کا ہوتا تو امام حسین جنت دے چکے تھے. بعض اوقات ہوتا ہے ہم سے یہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ جناب والا آپ جنت کے لیے گریہ فرما رہے ہیں، ثواب کے لیے گریہ فرما رہے ہیں. ہم جواب دیتے ہیں حضرت ہم کسی ثواب کے لالچ میں امام حسین پہ نہیں ہو رہے، کسی ثواب کے لالچ میں ہم امام حسین کا ماتم نہیں کر رہے. یا معاملہ ثواب کا نہیں ہے. اگر معاملہ ثواب کا ہوتا تو حسین شب عاشور جنت دے چکے تھے. اصحاب سے کہا جاؤ میں بیعت اٹھاتا ہوں، جنت تمہاری ہے. اور اگر تمہیں شرم آ رہی ہو، اگر اس بات کا ڈر ہو کہ باہر جب جاؤ گے تو لوگ کہیں گے زہرا کے لال کو اکیلے چھوڑ کے چلے آئے، میرے اہل خانہ میں کسی چھوٹی سی بچی کو یا کسی بچے کا ہاتھ پکڑو لے کے چلے جاؤ، جب باہر کوئی پوچھے تو کہنا کہ میں انہیں بچا کے لایا ہوں تاکہ تمہاری آبرو سلامت رہے. جاؤ. لیکن پھر بھی اصحاب حسین نے امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، بس میں اسی جملے کے بعد مسائل کی طرف. زیارت عاشورہ میں سجدے میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمدللہ علی عظیم رضیتی. ہم شکر کرتے ہیں نا پروردگار تیرا لاکھ شکر کہ تو نے عظیم مصیبت ہمیں دی. یہ جو ہم گریہ کر رہے ہیں، یہ جو ہم ماتم کر رہے ہیں، خدا کا شکر کہ خدا نے ہمیں اس لائق سمجھا، ہماری آنکھوں کو حسین پہ رلایا. پھر ہم کیا جملہ کہتے ہیں، وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الَّذِينَ بَذَلُوا مُحَجَّهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ. آپ نے خوب گریہ کیا، آپ نے خوب پرسہ دیا. میں نے کل سے اب تک تقریباً 6 سے 7 مجلسیں پڑھی، نہ میری آواز ساتھ دے رہی ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ کی آوازیں بھی ساتھ نہیں دے رہی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک جملے کی طرف تصور کیجئے گا، پھر انشاءاللہ ساتھ مل کے جو ہو سکے گا شہزادیوں کو پرسہ دیں گے. الذین بذلوا مہجہم دون الحسین. ہم کیا کہتے ہیں، اے میرے پروردگار ہمیں حسین کی راہ پر ثابت قدم رکھنا، ایک حسین کی راہ پر اور ان اصحاب کی راہ پر ثابت قدم رکھنا جن اصحاب نے حسین کو فالو کیا. نہ صرف یہ کہ فالو کیا، الذین بذلوا مہجہم. مہج جمع ہے مہجہ کی. مہجہ کہتے ہیں دل کے خون کے آخری قطرے کو. السلام علیکم یا اصحاب الحسین. سلام ہو تمہاری جرأت پر، تمہاری شجاعت پر، تمہاری بہادری پر، تمہاری ثابت قدمی پر. تم نے کس طرح سے اپنے آقا کا ساتھ دیا، تم نے کس طرح سے اپنے مولا کا ساتھ دیا. الذین بذلوا مہجہم. سبحان اللہ. کون اصحاب؟ وہ اصحاب جنہوں نے خون کے آخری قطرے تک حسین کے دامن کو نہیں چھوڑا. جب تک خون کا آخری قطرہ ان کے بدن میں تھا کسی میں مجال نہ تھی جو اہل بیت اطہار کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے. یہی وجہ ہے جب سب شہید ہو گئے اب زہرا کا لال تک وہ تنہا ہے. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا،
अरे हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। ये इमाम हुसैन की सबसे बड़ी मुसीबत थी। जब भी किसी के घर पे कोई मरता है ना, अजीज आते हैं, अकरबा आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, तस्लीयत पेश करते, 4 लोग तुम्हारे पास बैठते और बैठने के बाद कहते हिम्मत ना हारना, तुम्हारा जवान मर गया तो कोई बात नहीं, मेरे घर पे एक जवान है वो तुम्हारा सहारा बनेगा, हिम्मत नहीं हारना। अगर तुम्हारा नन्हा बच्चा मारा गया तो मेरे घर पे एक बच्चा है वो तुम्हारा सहारा बनेगा। लेकिन हाय ये कैसे करबला के लोग थे, इन्होंने पहले तो हुसैन के कुंबे को उजाड़ दिया, उजाड़ने के बाद जब इमाम हुसैन को मारा है ना, ये बार बार आके हुसैन से कहते थे ऐ हुसैन कहाँ गया तुम्हारा अब्बास, अरे कहाँ गया तुम्हारा कड़ियल जवां अकबर, कहाँ गया तुम्हारा कासिम। बड़ा नाज था तुम्हें कासिम पर, बड़ा नाज था तुम्हें अकबर पर, बड़ा नाज था तुम्हें हुसैन इब्न अली। परेशान आलम गुर्बत में तको तन्हा है, ये आखिरी शाम है, आज की शाम ज़ैनब उजड़ जाएगी, रुकैया उजड़ जाएगी, खैमों में आग लग जाएगी, सज्जाद यतीम हो जाएंगे, न जाने साले आइंदा किसे ये रात नसीब होगी। कौन होगा जो फर्श अज़ा पे बैठ के हुसैन को पहुंचा देगा, इमाम ज़माना को पहुंचा देगा। आज़ादारों बस 2-3 रवायतें, मैं भी थका हुआ हूँ, आप भी थके हुए हैं, लेकिन बस इतना सा तफक्कुर कीजिएगा, आप थके हैं, आपने पूरा दिन आज़ादारियाँ की, पूरा दिन गिरिया किया, लेकिन जब आपने गिरिया किया ना, जब आप थक गए ना, तो आपको फाका शिकनी के उन्वान से लोगों ने कुछ तबर्रुकात पेश किए, लोगों ने ठंडा पानी पेश किया। जब आप घर पे जाओगे आपको खाना मिलेगा, आपको पानी मिलेगा, नरम बिस्तर पे आप सो जाएंगे। लेकिन याद करो हुसैन के उस घराने को जिसका घर उजड़ गया, अब जब रात आई खैमों में आग, सज्जाद के नीचे से बिस्तर छीना जा रहा है। अजरुकुम अला सहरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मसरूम करबला के। अल्लाह इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा। मौला सादिक फरमाते हैं सलाम हो उन आवाज़ों पर जो मेरे जद हुसैन के लिए बुलंद होती हैं, सलाम हो उन सांसों पर जो इमाम हुसैन के लिए ली जाती हैं। मक्तल के जुमले हैं, जब ज़हरा का लाल अकेला थका हारा मैदान काज़ार में पहुंचा, इमाम हुसैन ने जंग करते करते शाहा फवक़फ़ा इमाम हुसैन थोड़ी देर के लिए एक मकाम पे पहुंचे। मैं मक्तल के 2-3 जुमलात बयान करूंगा। इमाम हुसैन इस्तिराहत की गरज से एक मकाम पे पहुंचे। जाहिर सी बात है कि जिसने 71 लाशें सुबह से लेकर शाम तक उठाए हो, जिसने अकबर का जनाजा उठाया हो, असगर का जनाजा उठाया हो, अब्बास का जनाजा उठाया हो, वो थका हारा है ना, थका हारा है। रवायत के जुमले हैं, इमाम हुसैन ने एक लम्हे के लिए इस्तिराहत करने की कोशिश की। इमाम हुसैन ने चाहा एक जगह पर रुक जाए ताकि थोड़ी सी सांसें इकट्ठा कर सके, थोड़ी सी सांसें इकट्ठा कर सके। रवायत के जुमले हैं, हुसैन थोड़ी देर के लिए रुके, सांसें ऊपर नीचे हुई, इतने में क्या देखा, फरमाहु बिहजरिन, किसी लईन ने एक पत्थर उठाया, हुसैन की पेशानी पे मारा। पत्थर का लगना था, हुसैन ने अबा का दामन लिया, उस पेशानी के खून को पोंछना शुरू किया। जैसे जैसे पोंछते जाते थे, इतने में क्या देखा, फरमाहु बिसहमिन, किसी लईन ने हुसैन की पेशानी पे तीर मारा। तीर का लगना था, किसी ने गले पे गुर्ज मारी, किसी ने पुष्ट पे एक तीर लगाया। अब ज़हरा का लाल घोड़े पे डगमगाने लगा। मक्तल के जुमले हैं, डगमगाते डगमगाते क्या देखा, घोड़े ने, सुलझना ने जब महसूस किया हुसैन अब पुष्ट सुलझना पे रुकने पाएंगे, सुलझना ने घुटनों को जमीन पे टेका ताकि ज़हरा का लाल, अल्लाह आपको अजर दे, ताकि ज़हरा का लाल गिर सके। मक्तल के जुमले हैं, जब हुसैन के तीर लग रहे थे ना, हुसैन तीरों को निकाल निकाल के जमीन करबला पे फेंकते जाते थे। मीर अनीस ने मर्सियों की शक्ल में बयान किया, जिसका खुलासा ये है कि वो तीर जो हुसैन के बदन में लगे थे, हुसैन ने उन तीरों को निकाल निकाल के जमीन पे फेंका था। लेकिन जब हुसैन जमीन करबला पे गिरे तो वही तीर कोई हुसैन की गर्दन पे लगा, हुसैन के सीने पे लगा, हुसैन की आंख
بیان کروں آپ سن سکیں گے؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے میں مصائب بیان کر سکوں، میں مقتل بیان کر سکوں، لیکن آپ کا گریہ مجھے مجبور کر رہا ہے میں اس روایت کو ضرور بیان کروں۔ جب زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پہ آ گیا، اب زہرا کا لال گھٹنوں کے بل چلنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک مقام پہ جا کے ٹھہر گیا، ایک مقام پہ پہنچا، زہرا کے لال نے پیٹھ لگائی اور پیٹھ لگانے کے بعد بیٹھ گئے۔ آپ کربلا جائیں گے، وہ جگہ جہاں حسین گھوڑے سے گرے اور وہ جگہ جہاں شمر نے حسین کا کند خنجر سے گلا کاٹا، کافی فاصلہ ہے۔ کہتے ہیں اس فاصلے کو شمر نے کس انداز میں طے کیا؟ سن سکیں گے عزاداروں؟ خواتین پشت خیمہ بیٹھی ہیں، پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی ہیں، زینب کی مظلومیت کو محسوس کیجئے گا۔ کہتے ہیں شمر آگے بڑھا، حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، زلفوں میں ہاتھ ڈال کے حسین کو گھسیٹنا شروع کیا، آگے لایا اپنے محض گھٹنوں کو حسین کے سینے پہ رکھا، داڑھی کو پکڑا، خنجر لیا، زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے، ارے خیموں میں جاؤ۔ زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے، ارے خیموں میں جاؤ۔ لوٹنے کو فوج آتی ہے، حسین کو مار دیا گیا، فوج اشقیہ خیموں پہ ٹوٹی، خیموں میں آگ لگا دی۔ اب یہ ننھے ننھے سے بچے جلتے ہوئے خیموں سے نکلے، کوئی اس طرف بھاگا، کوئی اس طرف بھاگا، رباب دوڑی چلی آئی، نہ جانے میری سکینہ نظر نہیں آتی، میری سکینہ نظر نہیں آتی۔ اے لیلا تم نے سکینہ کو دیکھا، اے سجاد تم نے سکینہ کو دیکھا، اے رباب سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ زینب اولیاء مقام کے پاس پہنچی، اے زینب کیا تم نے میری بچی سکینہ کو دیکھا؟ زینب علم لدنی رکھتی ہے، زینب جانتی ہے سکینہ جائے گی تو کہاں جائے گی؟ میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، ارے نیند آئے گی جب آپ کی دھوپ آؤں گی بابا۔ ارے کیا دیکھا مقتل میں؟ ایک جھاڑ سالہ بچی ایک بدن سے لپٹی، اے بابا آپ کے بعد تماچے لگے، بابا آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے، بابا تماچے مارے گئے۔ بس بس میری ہمت میرا حوصلہ میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں نے کہا تھا نا آپ گھروں پہ جا کے آرام کرو گے، لیکن آج رات آرام نصیب نہ ہوگی۔ کہتے خیموں میں آگ لگ گئی، جناب زینب خیمے سے باہر نکلی، کیا دیکھا؟ ایک سوار ہے جو خیموں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ زینب نے دور سے دیکھا، اے سوار خیموں کے نزدیک آنے کی کوشش نہ کرنا، میں حسین کی بہن ہوں، میں علی کی لاڈلی ہوں۔ جب سوار آگے بڑھتا گیا، جناب زینب آگے بڑھی، لجام فرس کو پکڑا کہ خبردار میں عباس کی بہن ہوں، میں عباس کی بہن ہوں، سوار آگے نہ آنا۔ بھائی اتنا کہنا تھا، سوار نے نقاب کو ہٹایا، چہرہ دیکھا، ارے اب آئے ہو بابا، اکبر اچھل گیا بابا، عباس کے شانے قلم ہو گئے، ارے بابا شمر نے حسین کو، بابا ہم لٹ گئے، بابا ہمارا پردہ لٹ گیا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر،
کٹ کے گرے نہر پر جب بازوئے آپاس اس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب فرش زمین باد فلک لرزہ بچا تھے اس وقت کہاں تھے جب باغ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے حق اپنا جتا کے ہمیں بس تیرے شابی تھا پائی کی زد پر اب آئے ہو بابا کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے حسرت سے تجھے دیکھتی تھی بالوئے مزتر اب آئے ہو بابا شاہد روخے ہے در پہ بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا نشینوں پر سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسان تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پاسیری کی خاک آتی ہے سلام بھیجتے ہیں ہم اپنی شہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور ارے سکینہ
تجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی تمہاری مانگ بھی اجڑی گود بھی اجڑی پہاڑ رات بڑی دیر ہے اندھیرے میں کہاں ہو شام میں غریبا کے گھر اندھیرے میں یہ سے یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پا بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ زمین گرم یتیمی کی سختیاں وہ سینہ جس پاک سوتی تھی اب کہاں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے یا حسین 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 سب بنانے جلدی آخری دن ہے ماتم کرتے ہیں پھر یا حسین 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 یا حسین
چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا. بس ساتھ فرمایا تو ختم کرتے ہیں کہ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. ارے کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی بابا. ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا. ننھے سے کلیجے پہ میرے چلتی ہے تلوار کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہیں یہ ہتھیار. میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی زندہ ہائے ہائے ہوں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی ہوں گی بابا نیند آئے گی جب آتی ہے بلا سر پہ تو پہلے مجھے والو مر جاؤں گی بابا نہ سدھارو نہ سدھارو. جاؤ گے جہاں میں بھی وہیں جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں بابا چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو جیتے رہیں آباد رہیں. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا. ننھے سے کلیجے پہ میرے چلتی ہے تلوار کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہیں یہ ہتھیار. میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا. جیو نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا نیند آئے
شب ہوگی تو پھر خاک پہ سوئیں گے کہاں، ارے سینے پہ تو اصغر کو سلائیں گے وہاں، ارے اچھا میں وہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، شب ہوگی تو پھر خاک پہ سوئیں گے کہاں، سینے پہ دوست ہے وہ سلائیں گے وہاں، اچھا میں وہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ آنے دو اگر پیاس سے غشائے گا بابا، تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا، ارے میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، آنے دو اگر پیاس سے غشائے گا بابا، تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا، میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، ہائے ہائے نیند آئے گی جب آپ کی کچھ دور نہ تھے ہم کہ تمہیں نیند نہ آئے، کیا ہوئے گا جب ہوگی مہینوں کی جدائی، ارے بی بی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، شب ہوگی تو پھر خاک پہ سوئیں گے کہاں، سینے پہ تو اصغر کو سلائیں گے وہاں، اچھا میں وہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل چلی آؤں، مولا کے امام یا
सीने पे जोश आके पली, जिसकी अबाबन में चले, जिसकी अबाबन में चले, मुकद्दमा चौके निशान मौला इमाम या हसन या हुसैन मौला या हुसैन 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 और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोमिनो मोमिनात सर्वमोमिन की तरफ से हम आपको मौला का पुरस्कार पेश करते हैं और हम माजरत करते हैं अगर किसी भी किस्म की कोई भी कमी रह गई हो। मैं ख़ास तौर पे सर्वमोमिन के बिहाफ पे अपने वॉलंटियर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थ्रू आउट these प्रोग्राम्स आपने हमारी मदद की। बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, वॉलंटियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और बीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमको एक दफ़े फिर मौका दिया कि हमने आज़ादी बर्बाद की। आप लोगों की मदद से, आप लोगों के लिए, आप लोगों से गुजारिश है कि हमसे कांटेक्ट करें ताकि फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के बारे में आपको मिल सके। मुतवज्जह इरशाद। अस्सलामु अलैकुम मौलाना अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदति निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम मौलाना अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम मौलाना गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुइनुज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या शम्सुश शुमूस या अनीसुन नुफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैकुम या सुल्तानल अरब वल अजम या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा राज़ी वल क़द्र वल ग़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहिबुल असर वज़ ज़मान, अलमान 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 मिन फ़ितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या इमाम इंस वल जान, अस्सलामु अलैकुम या शरीकल क़ुरआन, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहूरक व जअलना मिन अवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर